میرا سر دوسرا سوال یہ ہے کہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں، اب میں یہی کروں گا کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہمارا جو نظام عدل ہے اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، نظام عدل بہتر کیسا کرنا ہمارے لیے تو پریشانی کا باعث ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین کوئی ایسا دین ہواؤں اور فضاؤں میں نہیں رہا کہ ہمارے نبی نے فضا اور ہوا میں ایک بات کی اور اس کو امپلیمنٹیشن کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی اپنی عدالت کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر گئے۔ اس کے بعد جو آپ کے جانثاران صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت امیر معاویہ، پھر جو ہمارے خلافت کا سلسلہ چلتا رہا بنو امیہ میں، بنو عباس میں، یہاں تک کہ سلطنت مغلیہ تک جو ہمارے سسٹم رہا، وہ اتنا کلیئر کٹ ہے کہ وقتی تقاضوں پہ جو تھوڑی بہت تعزیری قوانین میں تبدیلی آتی ہے، عرف عام کی وجہ سے جو فتووں اور فیصلوں میں تبدیلی آتی ہے، اتنی سی تبدیلی ہوگی، باقی بیسک سٹرکچر ڈھانچہ تو وہی ہے۔ تو جب تک آپ اس بنیادی نظام کو لے کر نہیں آتے تو آپ بہتری نہیں لا سکتے۔ آپ انگریز کا بنایا ہوا وہ نظام جو غلاموں کو، پھر کہہ رہا ہوں، غلاموں کو مزید غلام رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ میں نظام عدل میں کوئی انقلابی تبدیلی لاؤں گا، اس کو بہتر کر سکوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا، تعزیرات ہند کا نام آپ نے تعزیرات پاکستان رکھ دیا۔ اگر آپ بھی ماشاءاللہ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، آج بھی ایک وکیل ہماری عدالت میں کھڑے ہو کے انڈین کورٹس کے حوالے کوٹ کرتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے نا یار، یہ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی آپ اس نظام عدل کو دیکھیں کہ ضیاء الحق جس کو لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرارداد مقاصد کو اس نے پریمبل سے اٹھا کے آرٹیکل بنا دیا، تو پھر ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس دائر ہوا کہ صدر مملکت کو جو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو کیونکہ اب 58(2)B کے تحت 58(2)B ہے نا، قرارداد مقاصد جو ہے وہ آرٹیکل بن چکا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے تو صدر مملکت کا یہ اختیار ختم ہونا چاہیے۔ تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، صدر مملکت کے اختیار ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا، ریورس ہو گیا۔ جیسے نسیم حسن شاہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، غالباً 3 رکنی بینچ تھا، قرارداد مقاصد کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، اور ایک نامراد سا سوال پیدا کر دیا گیا، کیا قرارداد مقاصد کی دفعہ گو دیگر تمام دفعات پر برتری حاصل ہے کہ نہیں؟ اگر میں ان دا ادر ورڈز کہوں، کیا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان کے دیگر دفعات پر برتری حاصل ہے کہ نہیں؟ یہی ہو گیا نا۔ کیا یہ کوسچن ریز بھی ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ آج ایک بہت بڑے لارجر بینچ کی ضرورت ہے۔ میرے جو وکلاء ساتھی سن رہے ہیں، یا مجھے جاننے والے عدلیہ کے ججز سن رہے ہیں، جس میں سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، میں انہیں سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، خدا کے لیے اس طرف آئیں کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیں جس میں قرارداد مقاصد کا جو آرٹیکل ہے اس کی اہمیت خوب کلیئر ہو جائے، اور وہ کیا کہتے ہیں، جو خدا کی جو پاور ہے، حاکمیت، ساورنٹی، اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا